ہمیں 12 مرتبہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، کبھی پارٹی کا موقف بتانے کے لیے، کبھی خان صاحب کے پاس پہ جو گزرتا ہے اس کو بتانے کے لیے، اور سم ٹائم ہم آپ کو وہ کچھ بتاتے ہیں جو پارلیمنٹیرین پہ گزرتا ہے۔ یہ لاقانونیت جو بڑے عرصہ سے جاری ہے، اور اس لاقانونیت کا وکٹم صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ اور اس کے پارلیمنٹیرین ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس ہم خواجہ شیراز صاحب کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں، جو تونسا سے ہمارے ایک معزز رکن قومی اسمبلی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہیں اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ لاسٹ نائٹ ان کو وہی طریقہ کار، اننون لوگ نقاب پوش گھروں میں انٹر ہوئے، دروازے توڑے، بچوں اور گھر والوں کو زدوکوب کیا گیا، ڈالے آئے، اس میں ڈالا گیا اور رات کے اندھیرے میں ان کو لے کے گئے۔ آج تک کوئی خبر نہیں اس کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ان کے کچھ فیملی ممبران نے یہ کہا ہے کہ ان کے اطلاع کے مطابق اس کو اسلام آباد لایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے ان کو کہ بڑے گھر میں لے کے آئے ہیں۔ جہاں بھی ہیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگوں کو، جس میں ریسنٹلی اس کے وکیل انتظار پنجوتا بھی شامل ہے، جن کو اٹھایا گیا تھا اور زد و کوب کر کے جس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا روڈ کنارے، وہ سب آپ لوگوں کے سامنے۔ اسی طرح یہ ہمارا پہلا M&A نہیں ہے، اس سے پہلے اسلم گمن کو بھی بٹھایا گیا تھا، اس طرح حاجی امتیاز صاحب کو بھی بٹھایا گیا تھا، اسی طرح ریسنٹلی حاجی امتیاز صاحب کے گھر پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا، اور لاسٹ نائٹ جو ہوا وہ انتہائی دردناک ہے۔ خواجہ شیراز صاحب 1 مہینے سے کے پی ہاؤس میں تھے، کے پی میں تھے، اور کے پی میں رہتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپنا ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں ووٹ نہیں دینا، میں نے پارٹی کی ہدایات پہ عمل کرنا تھا، وہ وہاں موجود تھے۔ جب اسمبلی کا سیشن شروع ہوا دوبارہ اور وہ ترامیم پاس ہوئی، اس کے بعد جب آیا تو اس کو فالو کیا گیا، پہلے تونسا شریف تک جس میں اس کے گھر کو توڑا گیا، اس کے بعد اس کا پیچھا کر کے رات کے وقت گئے ہیں ملتان میں، ان کا گھر بھی توڑا گیا، بچوں کو بھی زد و کوب کیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا۔ یہ فسطیت، یہ لاقانونیت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع ہے، اور یہ پنجاب میں شروع ہے۔ پنجاب کی پولیس اور حکومت برابر کی اس فسطیت میں شریک ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس ایوان کے معزز رکن ہیں، وہ چیئرمین ایکسٹینڈنگ کمیٹی کی، وہ مور دین 1 ملین لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اگر ایک پارلیمنٹیرین کی اپنی ذات کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اگر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے، اگر اس کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو وہ اپنے عوام کے لیے کیا آواز اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ فسطیت، لاقانونیت کب تک قائم ہوگی؟ اسی کے بلبوتے حکومت بنی، یہ بائی ڈیفالٹ چلنے والی حکومت ہے۔ اسی طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی، اسی طریقے سے 6 قوانین 16 منٹ میں پاس ہوئے۔ اب یہ لاقانونیت تو ختم ہونے چاہیے۔ ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے۔ قاضی فائسہ صاحب جا چکے ہیں، آپ کے کندھوں پہ بھی اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور ان کی نفس کے تحفظ جو ہے اور چادر چار دیواری کا، وہ آپ کے لیے لازم ہے۔ ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں۔ میں ایک بات یاد سپریم کورٹ کو کرا دوں، 3 جنوری کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا۔ اس 3 جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈرٹیکنگ وزیر اعظم سے مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی FIR میں اگر وہ مطلوب ہے۔ یہ بات وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا، وزیر اعظم اس دن موجود تھے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے۔ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈرٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اسپیکر صاحب کو بتاؤں گا۔ اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے، اور جس وقت اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا 9 تاریخ کو سپٹمبر کو 10 کی شام 10 کی صبح سویرے سویرے سپٹمبر کو ہمارے MNA صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کی جب اٹھایا گیا
तो द नेक्स्ट डे कमेटी बनी। उस स्पेशल कमेटी का एक ही मकसद था, और वो कमेटी का मकसद ये था कि सबसे पहले उस कमेटी ने ये वो कार्रवाई करनी है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को प्रोटेक्शन मेक श्योर करे, उनको प्रोटेक्शन दे। उस स्पेशल कमेटी में पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को रखा गया था। ये पॉइंट अब हमने पॉइंट उधर उठाया था स्पेशल कमेटी में, खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में हमने ये पॉइंट भी उठाया कि सबसे पहले मेक श्योर करे आप पार्लियामेंटेरियन को वो तहफ़्फ़ुज़ दे। आज तक न पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ मिला, न कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया, न स्पीकर साहब की तरफ से ऑर्डर पास हुआ, न कोई और कमेटी ने ऑर्डर पास किया, न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों से रिलीफ मिला, नहीं वो जुल्म और लॉलेसनेस ख़त्म हो रही है। अवाम यहाँ को फिर रोडों पे ना आए, एहतजाज न करे, तो और कौन सा रास्ता आप उनके लिए खुला छोड़ेंगे? इसकी हम मजम्मत करते हैं और इससे मुतालबा करते हैं कि ये अब ख़त्म हो। देखिए, स्पीकर साहब का बड़ा अहम रोल होता है और वो कोशिश कर रहे हैं जब जब हम उनके नोटिस में लेके आते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि स्पीकर का ये इख्तियार है और वो करते भी हैं कि अगर वो लिखे तो पुलिस को लिखें, अगर आपके पास बंदा है किसी FIR में कि इंक्वायरी में, तो उनको मेरे सामने प्रोड्यूस करे, पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करे। वो ऑब्वियसली चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी का, उसकी मीटिंग्स है, उसके लिए प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर बंदे का पता ही नहीं हो वो किसके कब्जे में, अगर रिपोर्ट ऐसी आ जाती, जिस तरह एक मरतबा रिपोर्ट आई है हाजी इम्तियाज साहब के, जब जिसको उठाया गया था तो रिपोर्ट आई कि पुलिस के कब्जे में ही नहीं है। इसलिए हमने तो इसको लार्जर फोरम पे लिया कि जहां भी है किसी बंदे को आप उठाएं, जिस तरीके से शेख वकास साहब ने कहा, यह नहीं है कि बंदा कहां पर है, वहां जहां भी है, जहां से उठाया गया, जिन लोगों ने उठाया गया, सारी दुनिया जानती है, तो सब लोगों का रोल है और प्ले करना चाहिए। वक्त पास नहीं आना होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी है, उसकी है, उसकी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब ये ख़त्म होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ भी ख़त्म होना चाहिए, बाकी के खिलाफ भी ख़त्म होना चाहिए। और मैंने स्पेसिफिकली कहा कि सिर्फ PTI के साथ ये हो रहा है, और मैंने स्पेसिफिकली कहा पंजाब में हो रहा है। KPKM हमारी हुकूमत है, कोई एक साबित करे। हमने 2 इलेक्शन वहां लूज किए, हम कोई क्या, अगर यहाँ का DC जो है वो आपका DRO है और आपका रिटर्निंग अफसर है और वो फॉर्म फॉर्ज करके बना सकता है, लोगों को कह सकता है, या उनकी पुलिस कह रही कि आप RO के दफ्तर में नहीं आ सकते, तो हमारे वाले भी कह सकते थे कि नहीं आ सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने मिसाल कायम की कि हम सीट लूज करें तो लूज करें, लेकिन हमने ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये सिर्फ PTI के साथ हो रहा है और पंजाब में हो रहा है। रात 11:15 के करीब जब वो अपने घर पहुंचे और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में थे कि अचानक जो है उनके घर के बाहर स्ट्रेंज सी मूवमेंट फील की उनकी फैमिली ने, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उन्होंने दरवाजे लॉक करने की कोशिश की कि अचानक अननोन लोगों ने बंदूकों के बट मार के उस दरवाजे को तोड़ दिया, एंड दे बाज्ड इन। और उसके बाद उनकी बेगम साहिबा के ऊपर बंदूक तानी गई और उन्हें कहा गया कि बताएं कि ख्वाजा साहब कहाँ है। इस दौरान जो बाकी लोग आए उन्होंने बाकी कमरों में जो उधम मचाना था मचाया, बट दे केप्ट हर स्टैंडिंग एट द गन पॉइंट। बकौल उनके कुछ देर तक ख्वाजा साहब जो है वो फ्रेश होकर बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो सीधी बात है कि वो गन जो थी वो उनकी तरफ कर दी गई, और फिर उन्हें सिर्फ जूते पहनने का मौका दिया गया। बाहर ले गए, बाहर जाके उनके हाथ बांधे। जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो खुद दौड़ती हुई पीछे गई, गो कि उन्होंने कहा कि हम आपको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, आप बाहर ना आए। मगर वो उनकी बेगम थी, उन्होंने जिद की कि नहीं, जो करना है कर लो, मैं तो आऊंगी। वो बाहर आके खड़ी हुई और उनके सामने उनके हाथ बांधे गए। उनके बकौल खातून के वो कहती हैं कि उनके चेहरे पे जो है वो कपड़ा जो है वो डाला गया और उनको उस तरीके से गाड़ी में बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद एक और शख्स जो इस्लामाबाद से ही उनके साथ गया था, उसे कहा कि अगर तुमने किसी को इन्फॉर्म किया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। फिर चले गए। 10 मिनट के बाद फिर वापस आए और वो जो उसको भूल गए थे, जिसको कह रहे थे तुमने बताया तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, उसको भी उसके फ़ोन समेत वापस ले गए। बकौल ख्वाजा साहब की बेगम साहिबा के ये सिर्फ नामालूम लोग नहीं थे, इनके साथ पुलिस की गाड़ियां और पुलिस के लोग भी थे, और सबके मुंह पे नकाब थे, और वो उनको स्कॉट कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, या एज अ री इन्फोर्समेंट उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल वो वापस जब आए तो ख्वाजा साहब के बच्चे एक कमरे में मौजूद थे,
ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے، اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں. اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا. بچے رات کے وقت 11:30 11:15 کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے. پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں. I mean this kind of a psychological trauma اور شوق جو ہے، آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے، ہر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر، اور یہ دستور سے بیزار ہے، نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں. اور یہ ہر فسطائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں. ان کو شرم اور حیات نامی کوئی چیز نہیں ہے. 10 لاکھ کا نمائندہ ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، دوسری طرف ووٹ کے سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی ایم این ایز ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے. خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے، جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی، چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو، یا فوٹیج تو کٹ دیو، اس کا کچھ نہیں ہوا. کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے ہم سارے وہاں سے. کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی ایف آئی آر میں نام تھا، وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کے. اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے، اپولوجیٹک نہ ہوتے، ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے، بے شک سیٹ چلی جاتی، چھوڑ دیتے. ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کے دور کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے. اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے، جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے. ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا ہے. ڈنڈے کے اوپر زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی، اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کس کو، آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں. جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے، وہ کبھی آپ کو نہیں مانیں گے، وہ آپ کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے. آپ نے محبت کے بیج بونے ہیں، آپ تو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. آپ تو یہ انتشار، اس کو انتشار کہتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. تو ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، اسپیکر سے، انٹیریئر منسٹر سے اور کنسرنڈ آئی جی سے. وہ آئی جی جو صرف ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا ذاتی ملازم ہے، اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وی ڈیمانڈ دی ریلیز آف خواجہ شراز ایٹ ارلیسٹ. اس پہ احتجاج بھی ہوگا کیونکہ اب ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے. ہر چیز پہ جو ہے اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. باتوں اور کہانیوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے. تو تو پتہ ہے کہ نہیں کیتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی حکومت ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی پولیس کی گاڑیاں ساتھ آئیں، جس نے بھی کیا آپ اغوا کار ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں. ہمیں ہمارا بندہ واپس چاہیے. اور یہ تماشا بھی بند کریں کہ جس وقت پریشر آئے اٹھا کے پولیس کو دیا اور کسی ٹکا مار پرچے کے اندر اس کا نام دے کے کہا جی اس کو تو پولیس اس کام میں لے گی تھی. تو مذمت بھی ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور خواجہ شراز صاحب کو واپس جو ہے وہ پہنچایا جائے اور انہیں کسی قسم کا، ان کی صحت کو، ان کی سلامتی کو، ان کی زندگی کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر ہوتا ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے اور انہیں اس سارے ایکشن کو ہم کورٹ آف لا میں بھی چیلنج کریں گے. ان کی فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ بھی کریں گے. اس پہ پارٹی ایکشن بھی لے گی اور احتجاج بھی کرے گی.
इस तरह हम MNAs के साथ नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि बस ये बहुत हो गई है, ये अब तमाशा बंद करें, इस मुल्क का मजाक ना बनाएं। I would like to say a few words in English because I know the world is now looking at us in horror. I am being approached by the international media, I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, Member of the National Assembly, Khaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large that we will not sit quietly. We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman Gohar Sahab and Waqas Sahab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intizar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He is only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the democrats of Pakistan. We seek decency, we seek rule of law, we seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices, we are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. जब आपके पास हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सीटें जीती जा सकती आपके पास आइडिया आपका हो, उठाया जा सकता है मैंने मुखालिफ, जैसे हमारे उठाए जाते हैं, पर्चे दिए जा सकते हैं, जलील किया जा सकता है, बेतौकीर किया जा सकता है, गंदा किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है सड़कों पर, जैसे हमारे लोगों के साथ करते हैं, मगर नहीं किया, कोई बात नहीं। वोट इतना अहम नहीं है कि एक वोट की खातिर हम किसी के साथ ये करें। तो ये गंदगी जो है, ये गंदगी हरारत है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो रही है। एंड द पंजाब गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इन ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये पार्टी हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से एक बिल पास होता है। इससे पहले जब आप बात को इसमें दे रहे थे तो आप लोगों ने मुख्तलिफ जो उनको भी ऑन बोर्ड लिया था, लेकिन इस वक्त की जा रही है पाकिस्तान तरीके से आपको पता भी नहीं है, क्या आप लोगों को इतनी की उम्मीद नहीं दी गई? क्या आपसे पूछा जाए? नहीं, देखो, हुकूमत ने तो जिस तरीके से हुआ तो शायद हुकूमत के बंदों को भी तो नहीं पता था। हमने तो फिर भी मांगा, हमारे पास है हुकूमत के नुमाइंदों को, और मेरा ख्याल है हुकूमत के बाकी नुमाइंदों को, क्या मेरा ख्याल है उनके सारे जो मिनिस्टर थे एक्सेप्ट फॉर लॉ मिनिस्टर, उनके पास भी तो एक्ट की कॉपी नहीं थी कि क्या तरामीम पास की जा रही थी, किसी के पास भी नहीं है। बताइएगा, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इंतजाम पंजोता हो या उससे पहले हो, अभी ख्वाजा शिराज हैं,
ہائر جوڈیشری سے کب رجوع کریں گے؟ آپ چیف جسٹس جائیہ آفریدی ہے، کل بڑے اچھے ماحول میں ہائر جوڈیشری سے دیکھیں ہماری یہی چیف جسٹس سے توقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک پٹیشن پڑی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کی اس کے نام سے 3 جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فیصل صاحب نے، اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو ادر دین وزیر اعظم انڈرٹیکنگ دے، اور وزیر اعظم وہ انڈرٹیکنگ لے اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا تھا، ابھی موجودہ اٹارنی جنرل ہے، اور اس کو کہا وہ انڈرٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا، اور وزیر اعظم نے جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیر اعظم نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا۔ اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹمپٹ بھی ہے۔ ہمارے قاضی جو یحییٰ آفریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب، اس سے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان، آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے، وہ اس کے ساتھ وہ کر۔ دیکھیں ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا 3 اکتوبر کو، ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا، 5 دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا، 10 دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ ظلم تھا، یہ ٹارچر ہے۔ جو اقوام متحدہ کی جو کنونشن ہے آن ٹارچر، اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں 8x8 کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں 20 دن تک، تو یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اس معاملے کو لے کر بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اسی پٹیشن میں ہم انتظار حسین پنجھوتا کا بھی معاملہ اٹھائیں گے اور اب خواجہ شیراز کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے۔ اس سوال سے حکومت نے جو ٹاسک رکھے تھے اپنے وہ مکمل کیے، انہیں چاہے آرمی چیف کی مدت ملازمت ہو، IMF سے ہم نے پیسہ لینا تھا وہ، یا پھر ججز کے حوالے سے اپنے 5 سال مکمل کرنے کے لیے ججز کی تعیناتی یا جو بھی جوڈیشل پیکج لانا تھا انہوں نے کیا۔ ان کے پاس 5 سال مکمل کرنے کے لیے آخری ٹاسک ہے کہ وہ 11 ممبران اسمبلی اپنے ساتھ کریں تاکہ آئینی ترامیم یا قانون سازی ہو، وہ توڑنے تک ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو ایسی صورت میں کہ وہ 10-11 مولانا کی تک ایک صورت مستقبل میں نہ رہے، تو اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے تاکہ آپ کے 10-11 بندے رک جائیں اور حکومت کے پاس؟ دیکھو حکومت کی تو کوشش ہوگی اور یہی کوشش ہے، جو بھی قانون سازی کر رہی ہے وہ تو سارے انلیگل اور کانسٹیٹیوشن سے ماروا انہوں نے قانون سازی کی ہے، جلدی میں کی ہے، اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں، رولز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا، یہ ہمارے لوگوں کو سوائے اس 4 کے جن پہ یہ زد کو کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے، لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا، لوگ ٹوٹیں گے، لوگ جائیں گے۔ الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، کریں گے، ہم اسٹریٹوں پہ بھی احتجاج کریں گے، کورٹوں میں بھی اس کو چیلنج کریں گے جو ترمیم ہوئی ہے۔ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ جو 5 لوگ جو بڑے ووٹ دے کے گئے ہیں، جو ذلت انہوں نے کمائی ہے، ان کی نسلوں کے ساتھ ہونا ہے، وہ ان کے حلقوں میں جو ہو رہا ہے میرے خیال میں وہ دیکھنے کے بعد سمجھدار آدمی کو پرہیز ہی کرے گا۔ مختلف ہے، آپ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو بڑا مختلف ہے۔ یہ سابقہ دور میں آپ کی حکومت کو ختم کرنے میں امریکہ نے اہم رول ادا کیا بطور عمران خان کی، وہ خط بھی لہرایا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، اس کو مبارکبادیں آپ کی پارٹی کی طرف سے دے رہی ہیں، عمر ایوب صاحب کی طرف سے دے رہی ہیں، اس سے کیسے دیکھیں گے؟ نمبر 2 کہ جب یہ عمران خان کی حکومت تھی اس وقت جناب باجوہ صاحب کو تاحیات بھی بنانے کی آفر ہوئی تھی، اور اب جو ہے یہ 5 سال جنرل صاحب کو ٹائم دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھیں جہاں تک پہلے کا تعلق ہے کہ لائف ٹائم ایکسٹینشن ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے، امریکہ میں الیکشن ہوئے اور امریکہ میں ڈیموکریسی اور پیپل نے بولا ہے، اور پیپل کی جو وائس ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کہ ایسی ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے کہ آپ نکلے اور بغیر روک ٹوک کے اپنے رائے استعمال کریں اور آ جائیں۔ اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو آبویسلی ہم سارے لوگ روٹین ہے اور ایک پریسیڈنٹ ہے، ہم سارے مبارکباد دے دیتے ہیں۔ میں بھی آن بہاف آف پاکستان تحریک انصاف اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں پاکستان اور امریکہ انشاءاللہ بہتر سمت میں جائیں گے، اور پہلے اچھی جو پہلے کے تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے۔ کہ آپ بطور تحریک انصاف آپ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ کیسے تعلقات چاہیں گے، اور آپ کو دیکھو پاکستان تحریک انصاف جو 27 سالوں سے سٹرگل کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان سے ریلیٹڈ فارن پالیسی وہی اڈاپٹ کی ہے جو پاکستان کی ہے، اور وہ ہمارا فارن ملک کے ساتھ جو پاکستان ہے۔ ایک آخری سوال لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اندر سے مضبوط ہے، آئینی بیٹھ کمیشن ہو، آئینی ترامیم ہو، آپ اس میں تو ایک ساتھ چل رہے ہیں،
لیکن اندر کے اختلافات تو چل رہے ہیں. نہیں دیکھو اچھا ایک منٹ میں وہ کر دوں. دیکھیں ایک بات آپ کو یہ ضرور بتاؤں, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے ہم اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے, اختلاف رائے ہر صورت ہونی چاہیے, اگر کوئی ہے تو اختلاف رائے اختلاف نہیں.